آسانی کرے گا کہ تم پر بھی کسی قسم کی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اس سے ایک مراد یہ ہے، دوسرا یہ کہ تم ظلم نہ کرو سود کھا کے، تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر کرم کرے گا کہ تم بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے، یعنی کہ تم گناہوں کے اندر مبتلا نہ کیے جاؤ گے، کہ سود یہ سخت ترین بدترین گناہ ہے۔ اور سود قرآن کریم میں بھی سختی کے ساتھ منع ہے، اور احادیث میں تو بہت ساری اس کی مثالیں سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، اس کی کثیر مواد ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں یا پھر پورے احکام شریعت میں بہت ساری چیزیں جن کا حکم دیا گیا، اور بہت ساری چیزیں جن سے منع بھی کیا گیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، یعنی روکنے کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ترین الفاظ بھی اپنائے گئے۔ اس میں بہت ساری تفصیل ہے، لیکن یہاں پر جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے اعلان جنگ کا کہا ہے۔ اس میں دوسری جو چیزیں گناہ سخت سے سخت گناہ بھی ہیں نا، ان سے سختی کے ساتھ روکا تو گیا، وعیدیں تو ہوئی، لیکن اللہ نے اس میں اپنے ساتھ اعلان جنگ کی بات نہیں کی۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اعلان جنگ کی بات کی ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے سود لینا، جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔ یہ بھی اللہ نے وضاحت سے کیا کہ جو اس طرح کرے گا سمجھ لو اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اور اتنا سخت یہ لفظ ہے۔ دوسرا، اولیاء کرام کی مخالفت۔ قرآن کریم کے مطابق، احادیث کی روشنی کے مطابق بھی یہ دوسری چیز ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو اللہ کے کسی بھی ولی سے دشمنی کرے، رب نے فرمایا اس نے مجھ سے دشمنی کی اور میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم، یعنی اعلان جنگ کس انداز میں، تو فرمایا جاتا ہے کہ صرف یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ نے اعلان جنگ کیا، سخت سے سخت ترین گناہ پہ اعلان جنگ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں اتنی زیادہ سخت سب سے کہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ سود کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس میں بندے کو کھلا کھلا دولت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے اس سے رکنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے رکو۔ دوسری چیز، اولیاء کرام جو ہے، ان سے چھیڑ چھاڑ بھی اتنی سخت ترین ہے کہ اس میں سامنے والا کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں، اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ کسی کے بھی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر سجدہ کرنے والا ہی اللہ کا ولی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا لباس ہی ایسا ہو، جس کی شکل ہی ایسی ہو کہ دیکھ کر اس سے نفرت پیدا ہو، لیکن وہ بندہ اللہ کا مقبول ہو، کسی کو کیا پتہ۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اس چیز سے بچنے کے لیے کہ اولیاء کرام کی توہین نہ ہو ہم سے، ہر مسلمان کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان وہ چاہے جیسا بھی ہو، اللہ کے نزدیک کون مقرر